آپ روزانہ رزلٹ آیا 10ویں کا 11ویں کا 12ویں کا کہ بس یہ دھندے شروع ہو جاتے, آتم ہتیا کرو. یہ دین نہ ہونے کی وجہ سے ہے. سورت کا ایک ایم ایس ڈاکٹر تیسرے سال مر گیا, ایم ایس سرجن ڈاکٹر, بینک کا بیاج بڑھ گیا, ہاسپٹل بنائی اور کانٹریکٹر اور انجینئر کے ساتھ بیچ میں جھگڑا ہوا تو کئی دن تک وہ 8-9 مہینے ایسے ہی پڑا رہا اور اس کے بعد اور ڈیلے ہوا. دوسرے کانٹریکٹر, تو 3 کانٹریکٹر بدلے تب جا کر وہ مکمل ہوا اور اس سے جتنا بیاج بھرنے کا تھا اس سے 3 گنا زیادہ بڑھ گیا. جس دن اوپننگ تھا ہاسپٹل کا اسی دن 25 گولیوں کا پیکٹ ایک ساتھ کھا گیا. لوگوں کے لیے سواگت کرنے کے لیے منڈپ میں بیٹھے ہوئے تھے, مگر فون آیا, کہاں سے معلوم ہے؟ بینک میں سے, کہ چاہے آج آپ کے گھر ادگھاٹن کا دن ہے مگر آج بھی گزشتہ ہم نے آپ کو اتنی زیادہ مہلت دی, آج ہم آپ کو اٹھا کر سیدھے کورٹ میں پیش کریں گے. چنانچہ وہ برداشت نہیں کر سکا, ایک ساتھ 25 گولیاں کھا گیا. اور سواگت کے دن لوگ ابھی آنے کی تیاری تھی, 8:30 بجے جو ہے ان کی لاش کرسی پر ایسے پڑی ہوئی. آپ لاکھ دنیا کی تعلیم لو مگر خدائی تعلیم نہیں ہوگی, آپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں کہے گی, آپ کو دنیا جاہل ہی کہے گی. اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں دونوں تعلیم لینے میں نقصان کیا ہے؟ بھائی زور سے بولو نا, ہے کہ نہیں؟ اور دینی تعلیم تو ہم کو قبر تک لینی ہے, آخری سانس تک. صحابہ کرام کے بارے میں بخاری شریف میں ہے, بڑھاپے میں بھی علم حاصل کرتے ہیں. نہیں, یہ تو دنیا کی معلومات ہے جو دنیا میں ہم لوگ رات دن تجربہ کرتے ہیں, وہی معلومات ہے. ابھی ڈاکٹر ملہوترا کا مضمون آیا تھا 4-5 دن پہلے, آپ پڑھو دیویہ بھاسکر, کہ ہماری کالج یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ پہلے بندر تھے. بھائی بولو نے کیا لکھتے ہیں پہلے یہ؟ آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے قبرستان میں بیٹھے ہوں. بھائی بولو نے کیا کہتے ہیں پہلے یہ کیا تھے؟ بندر تھے. اور آج کل جو جنگل میں شیر ہے وہ پہلے بلی تھی. ڈاکٹر ملہوترا کہتے ہیں ابھی بھی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے. تو کہا پہلے پچھڑی تھی وہ کٹ گئی, پھر کان اور بدن سے جو بال تھے وہ جھڑ گئے. تو ڈاکٹر ملہوترا پوچھتے ہیں کہ بندر کو کھڑا رکھو تو 2-2.5 فٹ کا ہوتا ہے, یہ 5.5 کا کس طرح ہو گیا؟ بندر بڈھا بھی ہو تو 2-2.5 فٹ کا ہوتا ہے, یہ 5, 5.5 اور 6 فٹ کا کیسے بن گیا؟ آخر اس کو چینج کرنے والا کون تھا؟ مگر ملہوترا کے پاس اتنی مضبوط دلیل نہیں جتنا قرآن حدیث پڑھانے والوں کے پاس ہے. اللہ نے قرآن میں بندروں کے باب میں فرمایا ہم نے انسان کو الگ مخلوق بنایا اور بندر کو الگ مخلوق بنایا. قرآن میں کہا گیا اور ساری جتنی مخلوقات ہیں ہم نے انسان کو اس میں عقل بھی دی اور عزت بھی, اشرف المخلوقات بنایا. بولو نے بھائی ہے کہ نہیں؟ اور قرآن ہی اس کا جواب دے گا اور علماء اس کا جواب دیں گے کہ بھائی جب تم یہ کہتے ہو انسان پہلے بندر تھا تو ابھی جتنے بندر ہیں یہ موٹا وراچھا میں اور جنگلوں میں, پھر یہ انسان کیوں نہیں بنتے؟ بھائی زور سے بولو نا, یہ بھی تو انسان بننے چاہیے, یہ انسان کیوں نہیں بنتے؟ پھر یہ بندر کیوں رہ گئے؟ اور ہمارے گھروں میں جو بلیاں ہیں کہا یہ دھیمے دھیمے شیر بن گئی. تو پھر سوال ہوگا جب یہ پہلے بلی تھی تو ہمارے گھروں میں جو بلیاں ہیں وہ شیر کیوں نہیں بنتی؟ یہ جو شیر بن جائے تو پہلے ہماری ماں بہنوں کو ہم کو سب کو کھا جائے. ہمارے اسلام نے تو دونوں جانوروں کے قانون بھی الگ بیان کیے کہ اگر تمہارے دودھ میں یا پانی میں اگر بندر نے منہ ڈال دیا یا شیر نے منہ ڈال دیا تو حکم الگ, اور بلی نے منہ ڈال دیا تو حکم الگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں کا حکم بھی الگ بتلایا ہے. بھائی زور سے بولو, بتایا کہ نہیں بتایا؟ کتا اور سور منہ ڈال دے تو حکم الگ. شیر تو پھاڑ کھانے والے جانوروں میں ہے, اس کا لعاب تو ناپاک ہے, حرام بتلایا. کتا اور سور کے حکم کے برابر ہے, لہذا وہ اگر ہمارے دودھ اور پانی میں منہ ڈال دے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں, کہ اس میں جنتو بہت خطرناک ہے. اس لیے اس برتن کو تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا اور مٹی سے مانجنے کا حکم دیا. مگر بلی منہ ڈال دے اور دوسرا دودھ نہیں ہے, دوسرا پانی نہیں ہے, تو شریعت نے اس کو صرف مکروہ کہا, اچھا نہیں ہے.
یعنی شریعت نے یہ کہا کہ تم اتنے غریب ہو کہ دوسرا دودھ اور دوسرا پانی نہیں ہے، تو فرمایا اسی دودھ کو استعمال کر لو، اسی پانی کو استعمال کر لو۔ حضور نے فرمایا اس میں اتنے جنتو خطرناک نہیں کہ تم کو نقصان پہنچائے۔ یہ سائنس تو اسلام نے 1400 سال پہلے بتلایا۔ سائنس والوں نے تو بعد میں اس کے جنتو ڈھونڈے اور بعد میں معلوم کیا کہ کتے کی لعاب میں اتنے خطرناک جنتو ہیں، سور کے تھوک میں اتنے خطرناک جنتو ہے، اور بلی میں ڈھونڈا تو کچھ نہیں ملا، چھوٹے چھوٹے موٹے جراثیم۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ دوسرا دودھ نہیں اور دوسرا پانی نہیں، اور بلی نے منہ ڈالا ہے تو اس کو استعمال کرو۔ تو اللہ نے تو ان جانوروں کو حکم بھی پہلے سے الگ بتلایا، پھر تم جاہل ہو، تعلیم گاہیں بنائی یونیورسٹیاں، اور اندر جو عقل مند آئے ان کو بھی جاہل بنا رہے ہو۔ جو مسلمان پکی تعلیم لے کر آئے ہیں مدرسوں سے کہ بلیاں الگ مخلوق ہے، کتے اور سور الگ مخلوق ہے، شیر الگ مخلوق ہے اور انسان الگ مخلوق ہے، لو انسان کو ہی بندر بنا دو۔ ڈاکٹر ملہوترا نے ابھی دیویہ بھاسکر میں دیا تھا، اب میں نہیں جانتا کہ ملہوترا کون، سورت کے اخبار میں تھا۔ اب یہ تعلیم گاہوں میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں بھائی پڑھ لو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، لیکچرر بن جاؤ، اچھا ہے اگر مسلم قوم دنیاوی تعلیم بھی لے، مگر ہماری شکایت دوسری ہے آپ سے کہ آپ ایجوکیشن کے بہانے اولادوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اس پر ہم کو شکایت، اور ہونی چاہیے ہم بھائی بولو نا، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ مدرسوں سے اٹھا رہے ہو بچوں کو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اولادوں کو جاہل بنا رہے ہو۔ مجھے کتنی مائیں آ کر کہتی ہے کہ مولانا میری لڑکی کالج کرتی ہے اور ذرا کچھ گھر میں ذرا سا ہوا تو کہہ رہے ممی تو چپ رہے، آئی ایم ایجوکیٹڈ۔ لو ممی کو کہہ رہی کہ میں آئی ایم ایجوکیٹڈ، یہ اولاد نے کس کام کی؟ دین ہوگا نا ساتھ دین، تو پھر اولادیں کبھی ہاتھ سے نکلنے نہیں پائے۔ یہ نکاح کا طریقہ جو اللہ نے سنت بتلایا ہے، یہ اسی لیے کہ زنا کے راستے کو ختم کیا جائے، اولاد بھی حلال ہو، ماں باپ بھی حلال ہو، اور پھر دین کی تربیت ہوتی رہے، دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اب ایک بار تو زور سے بولو آمین، اللہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس آنے والے نکاح میں خوب خیر و برکت نازل فرمائے، دونوں دلہا اور دلہن میں خوب محبت نصیب فرمائے، دونوں کے خاندانوں میں محبت نصیب فرمائے، اور اللہ نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ آمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہگار ہیں، بڑے خطا کار اور سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، کلمہ شہادت پر موت عطا فرما۔ اے اللہ پیشانی پر پسینہ آ جائے یہ بھی ایمان پر موت کی نشانی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے یہ بھی ایمان پر موت کی نشانی ہے۔ اللہ تو یہ ساری نشانیاں ہم سب کو نصیب فرما، ہماری عمروں میں نیک اعمال کے ساتھ خود برکت عطا فرما۔ اے اللہ پوری زندگی ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، آپ کی بڑی گستاخیاں کی ہے، بڑی بے ادبیاں کی ہے۔ اے اللہ ہم دل و جان سے معافی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کی عاجز مخلوق ہے جو آپ کے حکم پر پیدا ہوئی، آپ کے حکم پر مر جائیں گے، اور جب آپ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے تو دوبارہ اٹھنا ہے۔ اے اللہ حساب و کتاب کو معاف فرما دے، آخرت کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام اور موبائل کو غلط استعمال کرنے سے ماں بہنوں کی اور جوانوں کی خاص طور سے تو حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں دینی ماحول کو عام اور تام فرما، اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے
سب کو نیک راہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس نکاح میں خوب خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ اس نکاح کے ذریعے نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما۔ اللہ رشتہ داریوں میں محبت کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین